آپ کو میں ایک چھوٹا سا ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ سناتا ہوں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ قصہ سناتا ہوں میں آپ کو، یہ بہت ریئر قصہ میں نے پڑھا ہوا ہے۔ ہمارے ایک کرسچن دوستوں کا گروپ ہے، انہوں نے ایک دفعہ ایگزیکٹلی یہ سوال مجھ سے پوچھا کہ یور پروفٹ از ریٹن ان ہسٹری ٹو بی صلی اللہ علیہ وسلم the beloved of the Lord of Islam. Why was your Lord not so benevolent and so merciful towards the beloved؟ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ جس دن اس طرح کے کرٹیسزم یا تکالیف کو اپنی زندگی کا اپنا وے آف لائف بنا لیں گے، آپ آپ کو دنیا میں زندگی میں وہ اٹرنل سکون مل جائے گا کہ آپ کہیں گے مجھے آخرت کے سکون کا بھی کی لالچ ختم ہو گئی، مجھے دنیا میں ہی سکون مل گیا۔ اچھا، آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا نا کہ جب آپ بینیفیکٹر بننے لگتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کیریکٹر اسٹیبلش کریں بائی فرشتہ، آپ کا میرا خیال ہے یہی مطلب ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں ایز اے پرسن ان دا سوسائٹی، آپ کا سوشل اسٹیٹس پہلے اسٹیبلش ہو کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اسٹیپ 2 کی طرف جائیں اور لوگوں کو بینیفٹ کرنا شروع کریں۔ ڈیڈ آئی گیٹ دا کوشچن رائٹ؟ آپ مائک پہ ہیں؟ جی سر، جی سر، بالکل۔ وہ مطلب آپ کے کریکٹر کے وہ ایلیمنٹس بھی مطلب جج کرنا شروع کر دیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے۔ جی جی، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، سوری، جب بھی آپ کسی نیک یا ٹھیک راستے پہ چلیں گے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ رکاوٹیں اور ہرڈلز آپ کی زندگی کا سب سے کامن حصہ بن جائیں گے۔ یہ تو آپ ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیں گے۔ اکثر میں مولا علی کی ایک حدیث سب کو بتاتا ہوں کہ مولا علی نے کہا تھا کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کا راستہ بہت آسان اور اسموتھ، ان سمپل ورڈز چل رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ غلط راستے پہ ہیں۔ تو جیسے ہی آپ اس راستے پہ آئیں گے جس راستے کے اوپر آپ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملے گی، تو سمجھ لیں کہ رکاوٹیں تو گھر سے ہی شروع ہو جائیں گی۔ پہلی رکاوٹ ہی آپ کو اپنے گھر سے ملنا شروع ہو جائے گی، اس کے بعد دوسری رکاوٹ آپ کو نیبر سے، اپنے سراؤنڈنگ سے ملے گی، پھر آپ کی سوسائٹی دے گی، پھر آپ کی ریاست دے گی، دشمنان دینا شروع کریں گے۔ تو یہ تو آپ پارٹ اینڈ پارسل آف بینگ دا رائچیس پرسن ہے نا، کہ آپ نے رکاوٹیں دیکھنی ہی دیکھنی ہے۔ سو آپ اس کا آنسر کیا ہے؟ یہ تو ہمیں پرابلم سمجھ آ گئی کہ یہ آئے گا۔ اس کا آنسر یہ ہے کہ یو ہیو ٹو، the first and foremost thing that you have to learn to acquire is patience۔ کسی بھی رکاوٹ کا سب سے بہترین جواب، کسی بھی کرٹیسزم کا سب سے بہترین جواب ہے صبر۔ وہ انگلش میں کہتے ہیں پیشنس از اے ورچو۔ ابھی جب ہم ایتھکس کے سیشن کی نیکسٹ بیچز میں جائیں گے، نیکسٹ کلاسز میں جائیں گے، تو آپ کو ورچوز ایکسپلین کرنا شروع کروں گا کہ ورچوز ہوتے کیا ہیں۔ یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ وصف، اوصاف، ورچوز یہ کیا ہوتے ہیں؟ ورچوز اسٹیبلش کیے جاتے ہیں جب آپ کو ریئلٹی چیکس ملتے ہیں۔ ریئلٹی چیکس کیا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم جب بھی اپنے بزرگوں کی ہسٹری پڑھتے ہیں، بائی بزرگوں آئی مین انبیاء علیہ السلام اور ان کی آل اولاد، تو ہمیں صرف اور صرف تکالیف سننے کو ملتی ہے، پڑھنے کو ملتی ہے۔ چاہے وہ نبی پرانے ہمارے انبیاء ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کے، نوح علیہ السلام، یا ایون آدم علیہ السلام، یا چاہے وہ آقا علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فیملی ہو، تو اگر آپ ان کی زندگیوں، ان کی لائف سٹوریز پڑھیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ان کی زندگیوں میں تو صرف تکالیف تھی، اور ہر درجے کی تکلیف موجود تھی۔ یعنی ایسا، اگر میں ان سمپل ورڈز یہ کہوں تو ایسا کوئی دن یا ایسا کوئی پل ان کی زندگی میں نہیں تھا جب ان کو کوئی پریشانی، کوئی آفت، کوئی سٹریس، کوئی رکاوٹ، کوئی ریزسٹنس نہ ملی ہو۔ تو ہم لوگ تو اتنی لگزوریس لائف انجوائے کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اچھائی کا کام کرتے ہوئے بھی
ایسی لگژری لائف میں ہیں کہ جس لائف کو ہم ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے اپنے انبیاء علیہ السلام اور ان کی فیملیز کی لائفز کے ساتھ. ہمارے تو لائف کا تو دور دور تک کوئی موازنہ ہی نہیں ہے ان ہستیوں کی لائفز کے ساتھ جن ہستیوں کے اشارے کے اوپر فرشتے آ کے ان کو دنیا جہان عنایت کر دیں. یعنی آپ کو میں ایک چھوٹا سا ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ سناتا ہوں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ قصہ سناتا ہوں میں آپ کو، یہ بہت ریئر قصہ میں نے پڑھا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور اچانک سے آسمان سے ایک روشنی سی اترتی ہے. اب سنیے گا کتنی انٹرسٹنگ بات ہے. وہ روشنی اترتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام ڈر جاتے ہیں. I'm not talking about a human being. I'm not talking about a صحابی. I'm talking about جبرائیل علیہ السلام. وہ اتنا ڈر جاتے ہیں کہ ڈر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. وہ روشنی نیچے اترتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کر لیا ہے، آپ کی ہر بات ایکسیپٹ کر لی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میرے محبوب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ان کو کیا چاہیے، ان کو زندگی کی کون سی لگژری چاہیے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے ابھی اور جو کچھ ان کی زندگی آگے ہوگی وہ ایز از کمپلیٹ کر دی جاتی ہے. ان کو ان کی ڈیوٹی سے آزادی دی جاتی ہے، ان کا مقصد پورا کر دیا ہم نے. ان سے کہو ان کو کیا چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ مجھے کچھ بھی لگژری نہیں چاہیے. آپ ان کو کہیں مجھے اسی حال میں رکھیں اور میں اسی طرح رہوں گا. آپ ان کو میری طرف سے شکریہ ادا کیجیے گا، ان کو کہے گا کہ میں بالکل راضی ہوں اسی حال میں. اور وہ روشنی چلی جاتی. جیسے وہ روشنی جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کے پیچھے سے سامنے آتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ کہاں چلے گئے تھے، آپ کیوں ڈر گئے تھے. تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے آقا علیہ السلام یہ کون تھے. تو آقا ہیز اے اسمائل آن ہز فیس. تو کہتے ہیں جی. تو کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے. تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں تو آپ ڈرے کیوں تھے. تو کہتے ہیں یہ اسرافیل علیہ السلام کی پوری زندگی کا واحد لمحہ ہے کہ وہ دنیا پہ اترے. میں نے سمجھا قیامت آ گئی ہے اور وہ سور پھونکنے لگے ہیں. میں ڈر گیا کیونکہ وہ کبھی بھی زمین پہ نہیں اترے. تو جیسے وہ آئے ہیں تو میری انسٹنکٹس نے امیڈیٹلی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو قیامت بلا لی. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ تو عجیب سا کوئی سانحہ ہو گیا ہے. اس کے تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوا کیا. تو میرے کہنے کا مطلب کیا ہے، میں نے یہ قصہ آپ کو کیوں سنایا کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had the chance multiple times, had the option and offer from the Lord Almighty multiple times to acquire everything from him and yet be able to deliver the task that he had him call himself upon himself. But he said no. میں آپ کو بتاؤں کیوں. ہمارے کرسچن دوستوں کا گروپ ہے، انہوں نے ایک دفعہ ایگزیکٹلی یہ سوال مجھ سے پوچھا کہ your prophet is written in history to be صلی اللہ علیہ وسلم the beloved of the Lord of Islam. Why was your Lord not so benevolent and so merciful towards the beloved? تو میری عادت ہے کہ مجھ سے جب کوئی اس طرح کا سوال کرتا ہے نا، تھوڑا سا تنزیہ سا جس میں تھوڑی سی مجھے گستاخی فیل ہوتی ہے، جو کہ ان کا انٹینٹ نہیں ہوتا، لیکن میں ذرا جذباتی ہوں کوئی ایک دو ہستیوں کو لے کے، تو میری عادت ہوتی ہے کہ میں ان کو پھر تھوڑا سا ٹیز کر کے جواب دوں تاکہ ان کو وہ دکھے تھوڑا سا اور فیل ہو کہ دکھ والا جواب کیا ہوتا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ well you know what, you are so right that my Lord Almighty seems apparently not to be very benevolent towards his beloved. But you know what? I think it's a habit, it's a sunnat of the Lord. He was also not very benevolent towards his own son when the son was being crucified. He did not save him from the cross. تو وہ چپ ہو گیا نا، اس کو چبھی بات. اس نے کہا why would you say that? میں نے کہا just now you know why I said that. ہمارے جو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ ایک ایک پل جو تکلیف کا ہم نے یہاں گزارنا ہے، ایک ایک
साथ एक एक मोमेंट, एक ग्लिम्स ऑफ अ मोमेंट जो मैंने तकलीफ का गुजारना है, उसके एवज वहां मुझे जो मिलना है वो इटर्नल ब्लिस है, अबदी सुकून है, बशर्तिया के प्रोवाइडेड दैट when we face a hurdle, a problem, we become virtuous enough to handle it with patience. तो आप समझिएगा कि जब भी आपको कोई ऐसी बात करे तो अल्लाह की तरफ से आपको तोहफा मिला है, उसी वक्त पेशेंस अपने ऊपर तारी कर ले, और विद अ स्माइल ऑन योर फेस. स्माइल फॉर व्हाट? स्माइल ऑफ अ बिलीफ इन योर हार्ट कि ये अल्लाह की तरफ से तोहफा बन के आए ताकि मुझे आखिरत में सुकून मिले. और उस रेजिस्टेंस को स्माइल के साथ लेके कहें ठीक है. अगर आप ऐसे कहते हैं कि पहले मुझे फरिश्ता बनना है, तो आई एम सॉरी टू से फरिश्ते ने मेरे बाप को सजदा किया हुआ है. मेरा आदम अलैहिस्सलाम, मेरी बनी नौ इंसान फरिश्तों से अफजल है. तो मैं डिग्रेड होने के लिए मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं इस इंसान से डिग्रेड होकर फरिश्ता बनूं. लेकिन आपकी बात को मैं पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में लेके अपनी पर्सनैलिटी को, अपने कैरेक्टर को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश जारी रखूंगी या जारी रखूंगा. हैंडल ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रिटिसिज्म विद पेशेंस. अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है. मतलब उस मोमेंट में अगर आपने सब्र कर लिया तो इसका मतलब है अल्लाह ताला आपकी साइड ऑफ द बैटल में खड़े हैं. और इससे ज्यादा क्या खूबसूरत बात है कि मेरी जंग में अल्लाह सुब्हानो ताला मेरे साथ है. वो मैंने एक शेर लिखा था कि मेरा तो मंजिलों से कोई वास्ता ही नहीं, मेरा तो मंजिलों से कोई वास्ता ही नहीं, मुझे यकीन है परवरदिगार राह में है. जब आपका हमसफर ही अल्लाह ताला है, जब आपका हमसफर ही आका अलैहिस्सलाम की महबूब ज़ात है, जिस ज़ात के लिए, जिस ज़ात की मोहब्बत के लिए आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, वो ज़ात जब आपका हमसफर है तो फिर आप कहा करें लेट your criticism come my way, I am born to handle this, I am born to take it. मैं पैदा ही इसलिए हुआ हूँ या हुई हूँ कि मैंने तकलीफ़ें अपने सर पे लेनी है, क्योंकि तकलीफ़ें सर पे लेना मेरे उस महबूब की सुन्नत है जिसने अपने महबूब के मोहब्बत में तकलीफ़ें अपने ऊपर ले ली. और मैं आपको बताऊं, आप जिस दिन इस तरह के क्रिटिसिज्म या तकलीफ़ को अपनी ज़िंदगी का, अपना वे ऑफ लाइफ बना लेंगे, आपको दुनिया में, जिंदगी में वो इटर्नल सुकून मिल जाएगा कि आप कहेंगे मुझे आखिरत के सुकून की लालच खत्म हो गई, मुझे दुनिया में ही सुकून मिल गया. किसी की मोहब्बत में, और वो भी रब की, किसी की मोहब्बत में ठोकर खाई हुई जो होती है ना, वो कभी भी दर्द नहीं देती. मोहब्बत में खाए हुए जख्म जो हैं वो सुकून देते हैं. ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ. मोहब्बत में एंगल्स उल्टे हो जाते हैं. वो कैश जब लैला से मिलने जाता है तो पत्थर पड़ते हैं उसको, तो जब वो पत्थर खा के वापस आता है तो बहुत जख्मी होता है, तो उसको एक राहगीर उसको मरहम लगाने लगता है. वो कहता है तुम कौन हो? तो कहता है मैं आशिक हूँ. तो कहता है तुम्हारा नाम क्या है? तो कहता है लैला तो मुझे आशिक कह के बुलाती है. तो कहता है अच्छा तुम तो बहुत जख्मी हो, मैं तुम्हें ठीक करता हूँ. कहता है नहीं, ये जख्म मैंने मोहब्बत में खाए हैं, ये जख्म वो तोहफे हैं जो मुझे मोहब्बत में मिले हैं, तुम इनको ठीक नहीं कर सकते. मेरे तो बस में नहीं है कि वक्त भी मेरे मरहम ना भरे. तो जो तकलीफ आपने अपनी मर्जी से, अपनी मोहब्बत के जज्बे से उस रास्ते में ली होती हैं तकलीफ, वो तकलीफ आपकी मेमोरीज होती हैं, वो आप रेमिनिस करते हैं इन लेटर स्टेजेस. आप उसको रिकॉल करके खुश होते हैं कि मैंने अल्लाह ताला की राह में. आज किसी से पूछें आप जिसने अल्लाह की राह में चोट खाई हो, वो उस चोट को अपनी जिंदगी का हाईलाइट समझता है. ये हमारे मिलिट्री वाले क्या करते हैं, जब कोई शहीद होता है तो उसको क्या देते हैं? निशाने हैदर देते हैं. तो उसकी पूरी जिंदगी की हाईलाइट वो निशाने हैदर होता है, उससे पहले का कुछ भी किसी को याद नहीं होता. वो उसकी जिंदगी का खासा है कि वो अपने मकसद की राह में जान दे बैठा है, लेकिन वो निशाने हैदर से याद किया जा रहा है कि मैंने वो काम की एक गोली खाई थी जिसका जख्म एक मेडल बन के मेरे सीने पे लगा हुआ है. बाकी उसको जितनी चोटें लगी वो भूल गया होगा. जो जिस टाइम उसको गोली लग रही थी अपने मकसद की राह में, वो गोली उसको उस पल में सबसे मोतबर, सबसे अजीज, सबसे
प्यारी गोली थी, उसको तो वो गोली मारने वाले से इश्क हो गया होगा, उसका चेहरा नहीं निकला होगा उसकी आंखों से कि तू वो खास आदमी है जिसने मुझे गोली मार के ये हैदर मेरे नाम के साथ लिखवाना था। यानी मैं मोहब्बत में हैदर कहलाया गया हूँ, उस रस्ते में, उस मकसद में हैदर किसे तशबीह दे दी गई है, निशाने हैदर दे दिया गया हमें। सो द पॉइंट इज, लेट दीज वुंड्स बी योर मेडल्स, लेट दीज स्कार्स बी योर फेदर्स इन द कैप। ये वो जख्म है जो जो आखिरत में फूलों की तरह फूल बन के सजे होंगे आपके ऊपर, जिसने जिसने खाए होंगे वो कहेगा मुझे दोबारा भेजें अल्लाह ताला, ये कुरान में लिखा हुआ है, कल वो कहेगा अल्लाह ताला मुझे दोबारा भेजिए और मुझे सख्त से सख्त एनवायरनमेंट में भेजें। आपने इतना ब्लेस करना था सख्ती के बदले में, मुझे पता होता तो मैं अपनी जिंदगी की लग्जरीज काट काट के बदन से फेंक देता। सो ऑन द पाथवे ऑफ द बिलवेड, ये जख्म है जो हमें चाहिए, ये तकलीफ हैं जो हमने लेनी है, क्योंकि ये मेडल्स हैं, ये फूल हैं, ये ताज हैं जो हमें मिलते हैं अल्लाह ताला की तरफ से तोहफे की सूरत। तो ये जितने मिले कम है। और आपका